اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ایک اسم مبارک یا قہار، جس کا مطلب ہے اے غلبے والے یا پھر اے غلبہ دینے والے کی فضیلت، خواص اور وظائف کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ رب العزت کے ناموں کی فضیلت اور خواص بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے اے ایمان والو تم اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو اور صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو۔ پھر ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے ہی غافل نہ کر دے، اور جو شخص ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں انہیں فرشتے ڈانپ لیتے ہیں اور رحمت انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور ان پر سکینہ، سکون و اطمینانیت کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنی بارگاہ کے حاضرین میں کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں کتنی زیادہ فضیلت ہے اللہ رب العزت کے ناموں کا ذکر کرنے کی، اللہ رب العزت کا ذکر کرنے کی، کہ جو انسان اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے اللہ رب العزت اس کا ذکر اپنی مجلس میں، اپنے حاضرین میں اس بندے کا اللہ رب العزت ذکر کرتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ذکر الہی بکثرت کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی زندگیوں کے اندھیرے دور کر کے ان کو روشنیوں کے راستے پر چلا دیتے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، جس کا مفہوم ہے اے ایمان والو اللہ تعالی کا ذکر بہت زیادہ کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو، وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جس شخص کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں اس شخص کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید، نصرت اور فضل ہر حال میں شامل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہمیں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ان لوگوں کا ذکر کیا جن لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما بردار عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے، ان لوگوں میں بکثرت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، کتنی زیادہ فضیلت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے ذکر کی۔ اللہ
اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی، تو اس لیے میری اپنے تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے مختلف اذکار کے ساتھ ساتھ یہ جو عمل، یہ جو وظیفہ اللہ رب العزت کے اسم مبارک کا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس کو بھی آپ نے کر کے اللہ رب العزت کی رحمتوں اور برکتوں کو لوٹنا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم اپنے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس عمل کو کب اور کیسے کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ان تمام سامعین سے گزارش ہے جو چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کا یہ عمل بالخصوص ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کی دعائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوں، وہ ہر طرح کی آفات بلیات سے محفوظ رہیں، انہیں ان کے دشمنوں پر فتح نصیب ہو، ان پر جادو ٹونے عصائب کے اثرات نہ ہوں، ان کا گھر ہر طرح کے آسیب اور موذی جانوروں سے محفوظ رہے، اللہ رب العزت ان کو اتنا مال و دولت عطا فرمائے کہ وہ اپنی زندگی اون سے گزار سکیں۔ تو آج کا یہ عمل ان میرے پیارے بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی خاص اور مجرب عمل ہے۔ اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ آپ ہر طرح کی مشکلات، پریشانیوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہیں، اور اللہ رب العزت آپ کو اتنا بے بہا عطا فرمائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ اگر کوئی شخص دنیا کی محبت میں گرفتار ہو، وہ اس عمل کو پڑھتا رہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے اس کا دل معمور ہوگا، اس کا دل یاد الہی کی طرف مائل ہوگا۔ اور یاد رکھو میرے پیارے بہن بھائیوں، جس شخص کا دل یاد الہی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، جس کا دل ہمیشہ اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتا ہے، تو اس شخص کا بیڑا ہی پار ہے، کیونکہ جو شخص کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اپنی مجلس میں اس بندے کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور جس شخص کا اللہ رب العزت ذکر کرتا ہے تو اس شخص سے اللہ رب العزت راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے تو اس کی تمام پریشانیاں، تمام مشکلات آسانیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے اس عمل کو 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کسی بھی فرض نماز کے بعد اس عمل، اس وظیفے کو کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ اس عمل کو کسی بھی جگہ پر کر سکتے ہیں، گھر میں کر لیں، مسجد میں کر لیں، کاروبار کی جگہ پر کر لیں، میری بہنیں کچن میں کام کرتے ہوئے اس عمل کو کر لیں، کچن میں بیٹھ کر اس عمل کو کر لیں، آپ کسی بھی جگہ کسی بھی ٹائم اس عمل، اس وظیفے کو کر سکتے ہو۔ آپ نے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھتے ہوئے اس عمل کو آپ لوگوں نے شروع کر لینا۔ آپ لوگ درود پاک اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہو، 3 مرتبہ پڑھ لو، 7 مرتبہ پڑھ لو، 11 مرتبہ پڑھ لو، 21 مرتبہ پڑھ لو، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ جب آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے جو سب سے پہلے آپ نے چھوٹا سا عمل کرنا ہے وہ یا ذوالجلال والاکرام کا ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں میں یا ذوالجلال والاکرام کا 11 مرتبہ آپ نے ورد کرنا ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر 11 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام پڑھ لینا ہے۔ جیسے ہی آپ اس چھوٹے سے عمل کو کر لیں، یہ عمل کرنے میں بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت اور اس کی
افادیت بہت زیادہ ہے۔ یا ذوالجلالی والاکرام کے ذکر کے بارے میں حدیث وارد ہوئی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص یا ذوالجلالی والاکرام کہتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ تمہاری دعا قبول ہوگی۔ تو اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی دعائیں قبول ہوں، آپ جس مقصد جس حاجت کے لیے دعا کریں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو، تو آپ لوگ آج کے اس عمل کو کر کے اللہ رب العزت سے دعا کریں تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ جیسے ہی آپ اس پہلے چھوٹے سے عمل کو کر لیں تو اس کے فوراً بعد آپ نے یہ دوسرا عمل کرنا ہے۔ وہ عمل اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا قہارو، جس کا مطلب ہے اے غلبہ دینے والے، اس کا آپ نے ورد کرنا ہے، اس کا آپ نے ذکر کرنا ہے۔ آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے کثرت سے یا قہارو کا آپ نے ورد کرنا ہے، اور کثرت سے مراد اگر آپ 313 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ ذکر کر لیتے ہیں، اس کا ورد کر لیتے ہیں تو یہ آپ کا کثرت میں شمار ہو جاتا ہے۔ آپ نے اپنے ہر مقاصد کے لیے کثرت سے یعنی کہ 313 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ آپ نے اس کا ورد کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ کے گھر پر جادو ٹونا اسیب یا موذی جنوار کا آپ کے گھر پر اثر ہے، سایہ ہے، تو آپ لوگوں نے اس حالت میں 11,000 مرتبہ اس اسم مبارک کا ورد کرنا ہے اور پانی پر دم کر کے آپ نے دیواروں پر چھڑک دینا ہے، تو انشاءاللہ آسیب کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ گھر پر اگر آسیب کے اثرات ہیں تو پھر آپ نے 11,000 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی مقاصد ہیں ان تمام کے لیے آپ نے 313 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ اللہ رب العزت کے اس اسم مبارک یا قہارو کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ جب آپ لوگ اس دوسرے عمل کو بھی کر لیں تو آخر میں آپ نے 3 مرتبہ استغفر اللہ کا آپ نے ورد کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، اور استغفار آپ نے اس دامت کے ساتھ کرنا ہے، اس شرمندگی کے ساتھ کرنا ہے، جو آپ کے گناہ آپ سے سرزد ہوئے ہیں ان کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھ کر کرنا ہے، اور آئندہ ان گناہوں سے بچنے کی آپ نے پوری کوشش کرنی ہے، پورا ارادہ کرنا ہے۔ جب آپ 3 مرتبہ استغفر اللہ کا آپ ورد کر لیں تو آخر میں آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ساتھ ہی آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے، اور بڑی عاجزی اور انکساری سے آپ نے اللہ رب العزت سے اپنی حاجات کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے، اپنی مشکلات کے لیے، جو بھی آپ کی حاجت ہے چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، ان سب کے لیے آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اور اللہ رب العزت اپنے فضل سے آپ کی دعا کو ضرور قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائیں گے۔ ہر مقاصد کے لیے آپ نے ان تینوں وظائف کو ایک ساتھ ہی کرنا ہے اور اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ کامیابیاں آپ کا مقدر بنیں گی۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا ذکر کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص 5 گانا نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی اور ہم سب کے والدین کی بخشش عطا فرمائے۔ جو لوگ بے اولاد ہیں اللہ رب العزت ان کو اولاد کی نعمت سے نوازے، جن کی اولاد نافرمان ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ان کی اولاد کو فرما بردار بنائے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے اے ہمارے پروردگار فلسطین کے مسلمان
مسلمانوں کی مدد فرما، ان کو ظالموں کے ظلم سے بچا، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔